بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد یونس حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، قافلہ شہداء میں جو ہمارے کمانڈوز شامل ہوئے ہیں، آج اس کمانڈوز کے گھر میں ہم موجود ہیں۔ ناظرین، دنیا جو فائٹر ہیں، فائٹنگ کی دنیا ہے، جہاں بڑے بڑے جنگجوؤں کی تاریخ آپ پڑھتے ہیں اور ان کو موٹیویشن ان سے حاصل کرتے ہیں، تو آج جن شخصیت سے ہم آپ کو ملوائیں گے، ان کی داستان حیات آپ کو سنائیں گے، تو یقیناً سن کر آپ کو یہ دنیا کے نمبر 1 کمانڈو نظر آئیں گے، اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ پاکستان میں اللہ نے کیسے کیسے ہیرے جوان پیدا کیے ہیں۔ تو انسانی تاریخ کے نمبر 1 جنگجو کمانڈوز کے والدین کے انٹرویو کے لیے آج ہم آئے ہیں، جس نے نہ صرف پاکستانی آرمی کے میں نئے ریکارڈ قائم کیے، بلکہ عالمی جنگی کمانڈوز میں سے اپنے ریکارڈ بھی بنائے، اور پوری دنیا میں کافی سارے ملکوں میں جا کر انہوں نے اس کی ٹریننگ بھی دی، وہاں کے آرمی کے سولجر تیار کیے، رنگروٹ تیار کیے، اور ان کی جنگی تربیت بھی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام دیا ہے۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کے والدین نے ہمیں ٹائم دیا، اور اپنے ہیروز کے آج کے جو ہمارے ہیرو ہیں، ان کا نام ہے ایس عزیز زرار کمانڈو کے میجر شجاعت حسین شہید تگمہ بصالت۔ تو آج ہمارے والدین ہمارے ساتھ ان کے ہیں، تو ان کی داستان حیات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے انعام کے لیے چنتا ہے، ان کی شخصیت کس طرح کی ہوتی ہے۔ تو اللہ جن کو اتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے، اس راستے کا راہی بناتا ہے، شہداء کے قافلے کا ہم نوا بناتا ہے، تو ان کی شخصیت کس طرح کی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ان کے والد محترم موجود ہیں، تو پہلے والدہ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہیرو کے بارے میں بتائیے کہ ہمارے میجر صاحب کے جو بچپن تھا وہ کس طرح کا گزرا، اور آپ کے ماشاءاللہ کتنے بچے تھے، اور میجر صاحب کا کون سا نمبر تھا؟ السلام علیکم۔ میرے 5 بچے ہیں ماشاءاللہ۔ 2 میری پہلے بیٹیاں تھیں، اور تیسرے نمبر پہ میجر شجاعت حسین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک اولاد سے نوازا کیا ماشاءاللہ۔ میرا شجاعت حسین بہت اچھا بچہ تھا، اس کا استخارہ کیا نام کا، اس کا نام آیا، اس کا نام رکھا ماشاءاللہ، بہت اچھا تھا۔ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی جس وقت میرے پیٹ میں تھا، اس کے اثر ہوتا تھا، وہ جلد سے جلد قرآن پاک پڑھنے لگ گیا۔ پھر اس کے بعد وہ جمعہ مسجد میں جا کے پڑھتا تھا، دادا کے ساتھ جاتا تھا، دادا سے بہت پیار کرتا تھا، اور نانا نانی سے بھی بہت پیار کرتا تھا، بہن بھائیوں سے بھی بہت محبت کرتا تھا۔ بہت نیک بچہ تھا میرا، بہت خوش نصیب تھا میرا بیٹا۔ اس بیٹے کے بعد ہمارے رشتہ داروں میں سے کافی بیٹے پیدا ہوا ہے۔ جس وقت وہ پیدا ہوا اس کے بعد یہ بیٹے پیدا ہوا۔ میرا بیٹا بہت بختاں والا تھا، اور اس کے نصیب بہت اچھے بنے۔ پھر اس کے بعد وہ دادا اس کا عمرے پہ گیا، وہ اتنی خوشی سے اس کے بھاگ کے اس کو لے کے آیا، اس کا پانی تقسیم کیا، آب زمزم کا، اور تسبیحیں تقسیم کی، اس نے بہت دادا کا خیال کیا۔ وہ بہت نیک میری اولاد تھی۔ اور میجر شجاعت حسین کو شروع سے ہی شوق تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے۔ پہلا شوق تھا اس کا آرمی میں جانے کا، اور دوسرا شوق تھا اس کو شہید ہونے کا۔ ماشاءاللہ اس کو شہادت ہی ملی، وہ آرمی میں بھی چلا گیا۔ مجھے وہ کہتا تھا کہ امی میں نے شہید ہونا، میرے لیے کوئی دعا کیا کریں۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، میں نہیں دعا کرتی، میں پریشان ہو جاتی ہوں، آپ کی چھوٹی سی عمر ہے۔ کہتا نہیں امی میں شہید ہو جاؤں گا، آپ نے میرا انٹرویو ٹی وی پہ بہت اچھا دینا ہے۔ آج میں اس کا انٹرویو ٹی وی پہ دے رہی ہوں کہ میرا بیٹا بہت ماشاءاللہ اچھا تھا، بہن بھائیوں سے بہت اچھا پیار کرتا، ماں باپ کا بہت خیال کرتا ہے۔ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے شہادت دی، جس وقت شہید ہو گیا۔ پھر میرے پاس خبر آئی، میں نے اس کا اللہ کا شکر ہی ادا کیا۔ پھر میں نے اس کا کہا کہ میرا بیٹا جس وقت آیا تھا اس جھنڈے میں لپٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا بیٹا آپ کو اس جھنڈے کا بہت شوق تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا شوق یہ پورا کر دیا۔ جی آپ کے اور بھی ماشاءاللہ بچے تھے، جی زیادہ اٹیچمنٹ آپ کی کس بچے کے ساتھ؟ میری زیادہ تھی اس شجاعت کے پاس، شجاعت کے ساتھ تھی۔ یہ 8 سال کا تھا، اس کو ہم نے پٹارو کالج میں بھیج دیا، یہ باہر ہی رہا۔ جس وقت یہ واپس آتا تھا یہ مجھے بہت پیارا لگتا۔ بہن بھائی کہتے تھے امی اس سے کیوں زیادہ پیار کرتی ہوں؟ میں کہتی ہوں بچوں یہ میرے سے باہر دور رہتا ہے، باہر رہتا ہے۔ مجھے کہتا امی
جس وقت شہید ہوا اس سے 2-3 دن پہلے میرے سے بات ہوئی تو مجھے کہتا امی 17 سال ہو گئے میں تو باہر ہی ہوں، میں تو مہمان بن کے گھر سے آتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا ایسے نہ کہو کہ آپ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ کہتا نہیں مہمان بن کے آتا ہوں، مہمان بن کے چلا جاتا ہوں۔ پھر وہی ہوا کہ مہمان بن کے آیا، پھر چلا گیا میرے سے۔ اس کو کھانے پینے کا ہی بہت شوق تھا، وہ ہمارا بہت پیارا لاڈلا بچہ تھا۔ کہتا تھا میں نے یہ کھانا وہ کھانا، میں رات کو فریج میں بنا کے میٹھا بنا کے رکھتی تھی، وہ رات کو اٹھتا تھا کہتا امی کوئی نہ کوئی چیز بنا کے رکھی ہوئی ہے، اٹھتا تھا کھا کے پھر سو جاتا تھا۔ میٹھے کا بہت شوق تھا، جس وقت گھر میں آتا تھا مجھے بہت خوشی ہوتی تھی، میں کوئی چیز وہ بناتی، وہ اس کی بہنیں بناتی، وہ سارا کچھ بناتی۔ جس وقت ابھی وہ چلا گیا پھر میں اس کو جو دعا کرتی ہوں، پھر بڑا ہی دل پریشان تھوڑا سا ہو جاتا ہے، پھر دل کو تسلی بھی دیتی ہوں، چپ ہو جاتی ہوں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ کمانڈوز کی جنگی تاریخ کے نمبر 1 کمانڈو کے بہادر والد، یہ وہ والد ہیں جنہوں نے اس طرح کے انسان کی شخصیت کو نکھارنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ان کے والد محترم موجود ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہیرو کے بارے میں آپ نے جو بچپن میں ان کو کس طرح کا پایا، اپنی فیلنگز بچپن کے حوالے سے بتائیے، وہ کیسے بچے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو شہداء ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے روح ہیں، اور ان کی پیدائش سے لے کر شہادت تک ہم دیکھتے ہیں، ہم نے آبزرو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غیبی مدد بھی دیتا ہے، اور یہ ایکسٹرا آرڈینری کوالٹیز کے مالک ہوتے ہیں۔ جو ایک مسلم واریر ہے اس میں لڑائی کے علاوہ اس کا اخلاق اور اس کی باقی جو کریکٹرز ہیں وہ بھی کنسیڈر ہوتے ہیں، کہ وہ بچہ، وہ فائٹر، وہ جنگجو، وہ واریر کیا اکیلا لڑنے والا تھا، فائٹر تھا، یا اس کا اخلاق بھی اچھا تھا اور وہ نیک بھی تھا، یا اس کی شخصیت اوورآل کیسی تھی۔ چونکہ یہ ایک مسلم واریر تھا، نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری مسلم ورلڈ کا واریر ہے، اور دنیا کا نمبر 1 کمانڈو ہے، جو اس نے ثابت کر دیا۔ اس نے اپنے پاکستان آرمی میں ریکارڈ بنائے، اس میں دنیا کے ورلڈ ہسٹری میں، انسانی ہسٹری تاریخ میں ایسا واقعہ اس نے ثابت کیا کہ وہ دنیا کا نمبر 1 کمانڈو ہے۔ اس کا بچپن اس طرح تھا کہ وہ شروع سے ہی، ایک تو وہ کبھی رویا نہیں تھا۔ ایک دفعہ درخت سے گرا، کوئی نہیں رویا۔ ایک دفعہ اس کے پاؤں پہ چھری لگی، بہت خون بہا، کوئی نہیں رویا، ڈرا نہیں کبھی۔ ایک دفعہ وہ موٹر سائیکل پہ ملازم کے پیچھے جا رہا تھا، پیچھے تھے منٹھار بس نے ان کو ٹکر ماری اور اڑا کے رکھ دیا، باہر 10-15 فٹ گرا۔ اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غیبی مدد کی، ادروائز وہ پاسبل نہیں تھا۔ کیڈٹ کالج پٹاروں میں گیا، پہلی رات بچے سارے رونے لگ گئے، تو وہ ان کو چپ کراتا ہے۔ اس میں اس کی شخصیت نظر آتی ہے کہ وہ بچوں کو کیا کہتا ہے۔ بچوں سے کہتا ہے کہ ہم نے بڑے ہونا ہے، ہم نے بہت بڑے لوگ بننا ہے، ہم نے بہت بڑے ہسٹری میں نام پیدا کرنے ہیں، آپ روو نہیں، یا ہم نے گھر سے باہر رہنا ہے، ہم نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، آپ چپ کر جاؤ، رونا نہیں ہے۔ وہ سارے بچوں کو، حالانکہ وہ اس سے بڑے بھی تھے چھوٹے بھی تھے، وہ پہلی رات تھی، تو وہ ان بچوں کو بچپن سے اللہ نے لیڈرشپ کی کوالٹیز، تو اس میں لیڈرشپ کوالٹیز بھی تھی، اور یہ ایک جو واریر ہوتا ہے اس میں جو مینجمنٹ ہے، جو اس کی اسٹریٹجی ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر تھیں۔ اس کے ساتھ جن لوگوں نے لائف گزاری ہے، چاہے وہ اس کے ماتحت ہیں، تو اس کا رویہ ان کے ساتھ ایسے ہی تھا جیسے محمود کا ایاز کے ساتھ ہے۔ جو ان کے افسر سے، وہ بھی ان کی تعریف کرتے کرتے رکتے نہیں ہیں، کہ اس پہ اتنا اعتماد کرتے تھے کہ جتنا کسی اور افسر پہ۔ کلیگ اس کے ساتھ اتنا ہے، وہ جس کے ساتھ رہا ہے اسٹوڈنٹ لائف میں، بچپن میں، اس کے چاہے استاد ہے، چاہے اس کے گھوڑوں کا استاد ہے، چاہے اس کا گاڈ کا استاد ہے یا ٹیچر ہے، وہ سارے اس سے لو کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لو سے زیادہ لوگ اس کے عاشق ہو جاتے تھے، اس کے دوست، اس کے جتنے استاد ہیں، اس کے کلیگ ہیں، اس کے
ساتھی ہیں، جو بندہ ایک دفعہ اس سے ملتا تھا وہ کہتا تھا یار میں تو اس سے ساری زندگی اس کے ساتھ ہی رہوں. تو اس طرح کی اس کی لائف تھی. اب ہم آتے ہیں کہ اس کی تعلیم کیسی تھی. پہلے وہ داخل ہوا ادھر تعمیر ملت کمالیہ میں، وہاں اچھا بچہ تھا. شاباش چدر، شاباش شاباش.